بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور کا وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے آپ سے فرمایا کہ بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے چل پڑے۔ رات دن سفر کر کے چل کر مدینہ منورہ میں پہنچے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا ہے کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تو تب پردے کے پیچھے چھپ گئے ہو۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے آپ کو۔ اس عرصہ میں بلال کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر حضرت بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو اذان حضور کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ میں کسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ کچھ چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ بلال اس وقت کسی کی نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ اگر وہ دونوں شہزادے آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا، کیونکہ اس طرح حضور بھی رنج ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہوں گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمہ کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلال کی آواز سن کر حضور کی حیات مبارکہ کا سماں بن گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار گلی کوچوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہو گئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے آئیں۔ جس وقت حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہاں چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، عورتیں روتی تھیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ فداک ابی و امی و روحی و قلبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔